وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم سقالة القلوب ذكر الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا لیں، اور پہلے سے بھی انشاءاللہ ہوگا کہ ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا لیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آتی ہے، بیماری ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، حتیٰ کہ مالی نقصان ہو، کاروبار میں نقصان ہو، دیکھو بندہ تو نہیں چاہتا کہ میں بیمار ہوں، لیکن ہو جاتا ہے بندہ نہیں چاہتا کہ مجھے کاروبار میں نقصان ہو، لیکن ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی مہر، بس بھائی یہ یقین بھی دل میں رکھیں، یہ دنیا دار الامتحان ہے اپنا، ہاں یہ امتحان کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ خدا اللہ میاں فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، آپ قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر دیکھ لیں، یہی ترجمہ ملے گا کہ ہم ضرور بے ضرور آزمائیں گے، امتحان لیں گے۔ یہ شروع میں امتحان کا ذکر، درمیان میں پرچے کا ذکر، آخر میں نتیجے کا ذکر۔ یہ اللہ میاں کے امتحان ایسے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بے ضرور تمہارا امتحان لیں گے۔ امتحان کے پرچے میں کیا چیز آئے گی؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی دشمن کا خوف مسلط کر کے امتحان لیں گے، بھوک کا ذریعے امتحان لیں گے۔ جیسے آپ دیکھ لیں غزہ میں، فلسطین میں ہمارے مظلوم مسلمان بھائی اور وہاں کے مجاہدین، اللہ ان کا امتحان لے رہے ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ بڑی بعض دفعہ اس امتحانی گھڑی بڑی سخت آتی ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول، کہ مصائب میں، تکالیف میں وہ ایسے جھنجھوڑے گئے
رسول بھی کہہ اٹھتے ہیں، مومنین اور حتیٰ کہ رسول بھی کہہ اٹھے اللہ متی نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے اور ایک یقین دل میں بٹھا لیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی ہے اس میں خیر ہی خیر ہے، اجر ہی اجر ہے اور ثواب ہی ثواب الحمدللہ۔ میرے حضرت فرمائے لگے جو پریشانی تکلیف ہے نا، تکلیف الحمدللہ مومن کے لیے جو پریشانی تکلیف ہے، ان ایمان کے ساتھ جو تکلیف ہے وہ نفع سے خالی نہیں ہو جاتا۔ آپ جیسے نیک حضرات پر تکلیف آ جائے انشاءاللہ وہ درجات کی بلندی کے لیے ہے، درجوں کو بلند کرتی ہے۔ ہم جیسے گنہگاروں پر آ جائے اللہ اس کو کفارہ سیئات بنا دے، گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کا ذریعہ بنا دے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی اور آگے 3 پرچے اکٹھے ذکر کیے ہیں، وہ نقسم من الاموال، مالوں کا نقصان آپ دیکھ لیا خود اللہ نے ذکر کیا ہے، مالوں کا نقصان، والانفس جانوں کا نقصان، والثمرات اور پھلوں کا نقصان۔ اب یہ آفات آ جاتی ہیں نا، کہیں سیلاب آ گیا، کہیں آندھی اور طوفان آ گیا، جس کی وجہ سے کہیں کھیت کو نقصان، کہیں پھلوں کو نقصان، یہ سب یہ پرچے ہیں امتحان کا لینا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے۔ میں سناتا رہتا ہوں ایک واقعہ، ہمارے ہندوستان میں میوات کا علاقہ، یہ پہاڑی علاقہ، مکئی کی فصل ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ سخت طوفان ہے، طوفان کی وجہ سے مکئی کی فصل تباہ ہو گئی۔ ایک بڑے میاں بزرگ صبح ہوئی تو وہ اپنی فصل کو دیکھنے کے لیے گئے، دیکھا کہ فصل تباہ ہو چکی ہے۔ اب اپنی تباہ شدہ فصل کو دیکھ کر ایک صبر والا جملہ کہا، ایک حوصلے والا جملہ کہا میواتی زبان میں، کہنے لگے ایک صبر والا حوصلے والا جملہ کہا میواتی زبان میں، کہنے لگے یا اللہ تے نے جو کری اچھی کری، یا اللہ تے نے جو کری اچھی کری، پر کھان لو تو ہی دے گو۔ اے اللہ تو نے جو کیا اچھا کیا، لیکن کھانے کو تو آپ ہی دیں گے، رزاق آپ ہی کی ذات ہے، کھلانے والی ذات اور کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ کہتے ہیں بزرگوں کے دل سے خلوص سے صبر والا حوصلے والا جملہ نکلا، اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوا۔ 1 ہفتہ گزرا کہ ٹوٹے ہوئے ٹانڈوں میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فصل کو ہرا بھرا کر دیا۔ یہ پڑھ رہا تھا حضرت حکیم علومت تھا میرے موبائل میں، ایک بزرگ تھے ان کے اوپر قرضہ تھا تو جو قرض خواہ تھے وہ جمع ہو گئے، کہتے ہمارا قرضہ دے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سامنے سے ایک بچہ وہ حلوہ بیچ رہا میں نے کہا حلوہ دو یا کہ حلوہ وہ حلوہ کھا لیا اور بچہ کہنے قیمت دو۔ وہ آگے سے کہنے لگا اگر میرے پاس قیمت ہوتی تو یہ قرض خواہ میرے پاس کیوں بیٹھے ہوتے ہیں؟ یہ میرے پاس بیٹھے نا، اگر میرے پاس قیمت ہوتی تو بھائی میں پہلے ان کو دیتا، قرضہ دیتا۔ اور بچہ تھا وہ حلوہ اس کا ختم ہو گیا تو وہ رو رہا ہے اور بہرحال اور رو ہی رہا تھا۔ اچانک ایک صاحب ہیں، وہ کچھ تشتری تھال کہہ لیں، پلیٹ کہہ لیں، بہرحال وہ اس میں نا
اس میں نوٹ بھی تھے اور بھان بھی تھے، بھان پیسے، نوٹ بھی تھے اور بھان بھی تھے۔ بہرحال مجھے وہ نوٹ گنے اور بھان جب سب کو ملا کر گنا تو جتنا قرضہ تھا اتنے ہی پیسے تھے وہ۔ تو بزرگ فرمائے لگے اصل میں ان کو الہام ہوا، انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیا باری تعالیٰ میرا قرضہ اتر جائے۔ فرمایا اس کے لیے کوئی رونے والا ہونا چاہیے۔ تو بہرحال وہ بچہ رویا تو اللہ نے اس کی برکت سے اللہ نے بندوبست کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ بہرحال آ جاتی ہیں گھڑیاں ہیں، اللہ تعالیٰ بلا ضرورت تو قرضے سے بچنا چاہیے ہیں، لیکن کوئی عوارض پیش آ جاتے ہیں، کہیں قرضے کی ضرورت لینے کی پیش آ جائے تو بس قرضہ ادا کرنے کی فکر یا رکھنا، ہاں اس کی فکر رکھا کریں ہے اور ہوتی ہے الحمدللہ۔ ہاں بس یہ جو قرضہ ادا کرنے کی فکر ہے، نیت ہے، الحمدللہ۔ بعض ایسے بزرگ گزرے کہ انہوں نے قرضے کی وجہ سے اپنے ناشتے چھوڑ دیے، الحمدللہ۔ بھیا آخر کسی حق ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے ہے۔ تو یہ دنیا داؤ الامتحان ہے، امتحان کا گھر ہے۔ یہاں اللہ پاک یہاں کی نہ خوشی ہمیشہ کے لیے ہے اور نہ تکلیف ہمیشہ کے لیے آگے ہے۔ خوشی میں بھی امتحان ہے، خوشی میں شکر کا امتحان ہے اور تکلیف میں صبر کا امتحان ہے۔ ہاں کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تکلیف میں صبر کی نشانی یہ ہے کہ زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے، ہاں بس دعا کی توفیق مل گئی، بس سمجھو اللہ نے صبر کی توفیق عطا فرما دی۔ چاہے دل غم زدہ ہو، رو رہا ہو، بھائی ہم پر بھی اثر ہوتا ہے حالات کا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، یعنی وہ کرانے کی آواز بھی نکل رہی، کسی نے کہا آپ تو عمر ہیں، تو میں پہلوان بنوں اللہ کے سامنے، پہلوانی دکھانی وہاں پر، میں بھی اپنی یعنی جو کرا رہا ہوں یا کوئی ہے جو کوئی تھوڑی بہت جو آہوزاری ہو رہی ہے یہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چلے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، یا کرنا ہے۔ ہاں الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ ہاں آپ ہمارے بزرگ ہیں، بھائی ہیں، شہر کے احباب ہیں، دیہات کے رہنے والے، جہاں جہاں سے بھی آپ تشریف لاتے ہیں، سب کے دلوں میں اللہ نے اپنے دین کی محبت بھر رکھی ہے۔ الحمدللہ یہ محبت لے کر آتی ہے، کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ یا کہاں۔ اللہ تعالیٰ بات وہی ہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے۔ یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے آئے رہنا، اور اللہ میاں خوش ہو جائیں میرا کروں۔ دنیا کا اتنا ظرف ہی نہیں ہے، دنیا میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ میاں کی خوشی کے بدلے کو اپنے اندر سما سکے۔ الحمدللہ اس کا بدلہ اللہ آخرت میں دیں گے، الحمدللہ۔ ہاں یہاں بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، ہم جو سانس لے رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کل میں ہسپتال میں گیا، ہمارے حتمیہ صاحب وقات ملا لیا، اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اللہ پاک کی ذات۔ وہاں ہسپتال میں آپ نے دیکھا ہوگا نا، کئی مریض سانس کی نالیاں لگی ہوتی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بس زندگی ہے تھوڑی سی لیکن بڑی قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ یہ ہمارے ایک سانس میں اللہ نے جنت کی ٹھنڈی ہوا اللہ نے چھپا رکھی ہے، الحمدللہ۔ اپنے ایک سانس کا، ایک گھڑی کا اپنا محاسبہ بھی کرتے رہے ساتھ ساتھ۔ اور دیکھو گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھیں۔ ہاں
میرے حضرت فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں، گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت نہیں یا رکھنا، اپنی حاضری خود لگاؤ یا رکھنا۔ اساتذہ کہاں تک نگرانی کریں گے، والدین کہاں تک نگرانی کریں گے، ہمارے شیوخ ہیں وہ کہاں تک آپ کو یعنی دیکھیں گے، اور ہیں دیکھنے والی ذات تو وہ ہے اوپر یا اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہو جاتی ہے، کوئی بھول بھال ہو جائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کہ تھوڑے بہت نہیں، یہ گناہوں کے جھونکے خیالات وساوس آتے رہتے ہیں، یاد نہ ہو۔ بھائی کہنے لگے غفلت ہو جاتی ہے، غفلت بس اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، کوشش کرنی ہے کہ بس ایسی غفلت نہ ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکموں سے غافل کر دیا کرنا ہے۔ دیکھو نماز کے وقت میں نماز کی فکر، روزے کے وقت میں روزے کی فکر، زبان سے سچ بولنے کی کوشش الحمدللہ ہے، تو بس انشاءاللہ کہیں ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لی، آئندہ کے لیے کوئی شروع کر دی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر لگے رہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ ایک بھائی کہنے لگے مجھے سستی ہو جاتی ہے، تو دوسرے بھائی کہنے لگے سستی سستانے کے لیے ہوتی ہے، تھوڑا سا آرام کر لیں پھر کھڑے ہو جائیں، پھر لگ جائیں الحمدللہ۔ اس رستے میں 100 بار بیٹھیں کھڑے ہو جائیں، ہمت نہیں ہارنی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ آخر میں فیر کر دوں، آپ کے روزی کے بہانے سب جنت کے ہی بہانے ہیں، آپ دنیا دار نہیں دین دار۔ وہ تو ہے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت الحمدللہ۔ بھائی جنت کا راستہ جس طرح ہمارے سجدے کے قریب سے گزر رہا ہے، ہماری دکان سے بھی گزر رہا ہے، یہ ہمارے دفتر سے بھی گزر رہا ہے، کھیتی باڑی سے بھی گزر رہا ہے، ہر جگہ سے گزر رہا ہے، ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے ہیں۔ بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنتی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت، روزی کا کوئی بھی بہانہ بس سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے بھرا ہوا، اپنی حق حلال کی روزی سے بھرا ہوا، یہ بہانہ فرش پر نہیں جنت کی ٹھنڈی ہوا میں ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین آمین۔ خطرناک قسم کے وساوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اوقد وجدتموہ، ایسا ہی ہے؟ انہوں نے کہ نام، ہاں۔ فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تو کھلی ایمان کی نشانی ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ نے وجہ بیان کی کہ جو اس قسم کے وساوس ہوتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ شیطان ایمان کا ڈاکو ہے، چور ڈاکو وہی حملہ کرتے ہیں جہاں کچھ ہو جا کرنا ہے۔ تو بھائی وساوس سے کیا حل ہے؟ ہمیں لانا منع ہے۔ میں خود اس مرحلے سے گزرا ہوں۔ سے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں اپنے حضرت سے اصلاحی تعلق تھا، اب اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اپنے حضرت سے اصلاحی تعلق، تو اصلاحی تعلق کی وجہ سے ان دنوں میں ذرا تقریباً روز ہی اپنے حضرت کی خدمت میں اپنا حال لکھ کر بھیجتا ہے، اور اصلاح کے سلسلے میں کوئی جو بات پوچھنی ہوتی وہ پوچھتا تقریباً روز ہی۔ میں مکہ مکرمہ میں تھا، مکہ مکرمہ میں، حالانکہ وہاں سے حج کے سفر میں تقریباً روز ہی وہاں سے ایک ساتھی کو میں ٹیلی فون کے ذریعے، ہمارے بھائی مولانا ثاء اللہ صاحب، ان کو ٹیلی فون کر کے اپنے حال کی اطلاع دیتا، پھر وہ حضرت کے پاس جا کر پوچھ کر جو میری حالت ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں پوچھ کر پھر مجھے بتلا دیتے ہیں۔ تو ایک دفعہ مسلسل اپنے حضرت سے
رابطہ تو ان دنوں میں ایک وسوسہ ہے بڑا شدت کے ساتھ ہے کہ جو تو یہ مسلسل جو رابطہ کر رہا ہے اپنے حرس سے یہ خلافت کے لیے کر رہا ہے، خلافت کے لیے کر رہا ہے۔ اب وسوسہ ہے میں اعوذ باللہ پڑھوں تو اور تیز ہو جائے اللہ، حتیٰ کہ میں دعا میں مگر مچھ کے آنسو ہی بہاؤں پھر بھی کوئی فرق نہیں آگنا بلکہ اور تیز ہو رہا ہے۔ بھائی ہر جگہ ہوشیاری کام نہیں آتی، اپنے بڑوں کے سائے کی ضرورت ہوتی ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ دیکھو ہمارے ہیں اکابر علماء دیوبند، بھائی چلو کوئی بات نہیں، کوئی نہیں، ادھر آگے آ جائے، تھوڑا سا آگے آ جائے، اس میں آپ کو بھی تکلیف نہ ہو، ادھر آگے آ جائے میرے پاس۔ جزاک اللہ۔ کیا کر رہا تھا میں؟ تو اپنے بڑوں کے سائے کی برکتی آگنا۔ ہاں پھر میں نے چونکہ میرے شیخ تھے تو ان کی خدمت میں یہ حال بھی لکھا، میں کہہ رہا تھی ایک وسوسہ ہے پریشان کر رہا ہے، مجھے مفہوم یاد ہے جو اپنا حال لکھا، میں کہہ رہا تھی اب بار بار یہ وسوسہ آ رہا ہے کہ تو جو کچھ اپنے حرض سے بار بار اصلاحی باتیں پوچھ رہا ہے، یہ خلافت کے لیے پوچھ رہا ہے۔ میں کافی کوشش کر رہا ہوں اعوذ باللہ پڑھنے کی اور سر، لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ تو حضرت نے، میں نے سمجھا کو مجھے کوئی بڑی لمبی تقریر کریں گے سمجھانے کے لیے، حضرت نے ایک جملہ فرمایا ان وساوس کا علاج، یہ لفظ ہی میں بول رہا ہوں، محض اتنا فرمایا ان کا علاج عدم التفات اتنا ہی فرمایا ہے، بس ہے کہ ان وساوس کی طرف توجہ نہ دیں، ان کی بالکل پرواہ نہ کریں، ہاں یہ آئیں گے اور چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں کو ہے کہ ان وساوس کی طرف توجہ نہ دیں، ان کی بالکل پرواہ نہ کریں۔ انہیں اتنا جملہ فرمایا گیا ہے عدم التفات، میرا سارا پہاڑ جو بوجھ تھا نا وہ سر سے اتر گیا ہے۔ بھائی ان کا اگر بوجھ لیں گے تو اور پریشان ہوں گے آپ۔ ہاں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی پوچھ نہیں ہے، پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ان کو دور کرنے کی بھی کوشش نہ کریں۔ وہ تو کعب حرا فرماتے ہیں نا، یہ وساوس کی مثال ننگی تار کی طرح ہے، ننگی تار کی طرح، بجلی کی تار ننگی ہو یا کرنا، بجلی کی تار ننگی ہو، اس کو آپ ہٹائیں گے، دور کریں گے تو پھر بھی وہ کرنٹ مارے گی آکنا۔ ان وساوس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ بھی ان کی طرف متوجہ ہونا ہے، پھر تو یہ اور زیادہ آگے بڑھیں گے۔ الحمد ان کا بس علاج ہی ایک تو یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، ایک بار چند بار پڑھ لیں اور کسی جائز کام میں لگ جائیں تاکہ دھیان بدل جائے رہا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی غیر اختیاری طور پر کوئی خیال آتا رہے، بالکل اس کی پرواہ نہ کریں، چاہے 24 گھنٹے بھی آتے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ ان وساوس کے آنے سے جو تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا الحمدللہ۔ ہاں جیسے حضرت حکیم الامت حضرت ثامر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید صاحب پوچھنے لگے حضرت مجھے ایک وسوسے نے پریشان کر رکھا ہے، تو حضرت فرمانے لگے ان وساوس کی وجہ سے آپ کو مجھے تو نے پوچھا ان وساوس سے آپ کو پریشانی ہوتی ہے؟ پریشانی؟ فرمایا بڑی پریشانی ہے۔ فرمایا یہ آپ کا پریشان ہونا ہی مومن ہونے کی نشانی ہے الحمدللہ۔ کافر تو پریشان نہیں ہوتا ہے، مسلمان ہی پریشان ہوتا ہے کہ مجھے اس قسم کے وساوس کیوں آ رہے ہیں، یہی آپ کی ایمان کی نشانی ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال ہے انشاءاللہ، بالکل فکر نہیں کرنی ان کی انشاءاللہ، ہاں بوجھ نہیں لینا ان کا بالکل الحمدللہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بس پھر اپنے مطالعہ کریں، تکرار کریں، بالکل ان کی پرواہ نہ کریں اپنا۔ یہ آپ دیکھیں پھر آپ دیکھیں کیسے جان چھوڑیں گے۔ اگر آپ ان کو خود دور کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اور پیچھے بھاگیں آپ کے رہے ہیں۔ ہاں لانا منع ہے، خود بخود آ جائیں، اس کی پرواہ نہ کریں، وہ تو آتے ہیں لا۔ ہاں آخر دیکھو 52 فی الوسوسہ حدیث مشکوٰۃ شریف میں ہے، ایک شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے، اس کا کام یہی ہے نماز میں وساوس ڈالنا۔ ایک شیطان ہے جس کا نام ولہان ہے، اس کا کام یہی ہے وضو میں وساوس ڈالنا، کہ بھائی آپ یہ جاؤ خشک رہے گی، یہ خشک رہے گی، یہ بعض کو یہ وہم کی بیماری لگ جاتی ہے لا۔ ہاں تو بس اس میں جو لانا منع ہے، خود بخود آ جائیں، چاہے لانے کی مثال بھی دے دوں۔ کہتے ہیں نماز کی 2 صفتیں ہیں، خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا
خشوع کا مطلب توجہ سے نماز پڑھنا، خضوع کا مطلب نماز میں عز و انکساری کا اظہار کرنا، نماز خشوع خضوع سے پڑھنا۔ خشوع کا مطلب توجہ سے دھیان سے نماز پڑھنا، خضوع کا مطلب نماز میں عز و انکساری کا اظہار کرنا۔ لیکن غیر اختیاری طور پر خیالات اور وساوس کا آنا، اس سے نماز کے خشوع میں دھیان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ میرے حضرت فرمانے لگے نماز میں نہ ہے اپنا نماز میں خشوع کے لیے بس سرسری توجہ بھی کافی ہوتی ہے، سرسری کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں بس الحمدللہ، زیادہ دماغ کے اوپر زور دینے کی ضرورت نہیں یاد کرنا ہے۔ ہاں ہمارے حضرت حاجی الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بزرگ ہستی گزری، وہ اپنے مبارک انداز سے فرما رہے کہ نماز میں وسوسہ نہیں آنا چاہیے، فرمایا ہے کوئی نفل پڑھیں ایسی نماز کہ بالکل وسوسہ ہی نہ آئے، ایک مرتبہ پڑھی پھر وسوسہ آیا، فرمایا پھر پڑھو، پھر آئے وسوسہ، پھر پڑھو، پھر آئے، پھر چلو حضرت اپنے بزرگانہ انداز سے فرما رہے ہیں، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ ان وساوس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ دیکھو کچھ چیزیں ہوتی ہیں چٹائیوں پر ہیں بھی سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، ان کی ہے، بڑے اکابر حضرات اپنے مبارک انداز سے بات فرما دیتے ہیں۔ اللہ دین میں بڑی آسانی ہے، اللہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے دین کا کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں جو ہماری ہمت سے بڑھ کر ہو، الحمدللہ، اور جو خود بخود وساوس آ جائے ان کو کون رو سکتا ہے؟ اللہ رو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ معافی فرما دے، اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہاں لانا منع ہے، اپنے ارادے اور اختیار سے سوچ کر لانا یہ منع ہے، یا کرنا یہ لانے کی مثال ہے نا، مثال ہے یا کوئی بعض لطائف بھی ہوتے ہیں، بعض بنائی جاتی ہیں مثالیں اور بعض حقیقت بھی ہوتی ہیں۔ ایک امام صاحب عشاء کی نماز میں بھول گئے، عشاء کی نماز میں کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 رکعتیں پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں۔ مقتدیوں سے پوچھا کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھائی ہیں، اور وہ بھی بیچارے سو رہے، کہتے ہمیں بھی معلوم نہیں، 3 پڑھی ہیں 4 پڑھی ہیں۔ ایک مقتدی کھڑے ہوئے کہنے لگے آپ نے 3 پڑھائی ہیں، 3 پڑھائی ہیں۔ اس سے پوچھا آپ کو اتنے یقین سے کیسے معلوم ہوا؟ کہنے لگے میری 4 دکانیں ہیں، 4 دکانیں ہیں، میری 4 دکانیں ہیں، میں ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں، آج میں نے 3 کا کیا، 1 کا باقی ہے۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ نے 3 پڑھی ہے نا۔ بھائی اس طرح نماز کے اندر حساب و کتاب کو سوچنا اور خود خیالات کا لانا، پھر تو وہ نماز نہیں رہے گی، پھر تو وہ دکان بن جائے گی آپ کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی تو لانا منع ہے، لانا خود بخود آ جائیں اس کی بالکل پرواہ نہ کریں، چاہے پوری نماز میں آتے رہیں۔ یہ کتنے حضرات میں گزرنے والے میں تھا، ایک بوڑھے آدمی بیان کے بعد نے میرا ہاتھ پکڑا اور رو رہے اور مجھے ایک کنارے پر لے گئے، کہنے لگے میں اتنے سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، پتہ نہیں میری نماز قبول بھی ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ میں کیا وجہ، کیا بات ہے؟ کہنے لگے میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے نماز میں وساوس بہت زیادہ آتے ہیں۔ تو میں نے فوراً اپنے حضرت کا فرمان سامر کر کے بابا جی یہ وساوس کا آنا یہ آپ کے نماز کے قبول ہونے کی نشانی ہے۔ میرے حضرت سے پوچھا نہیں سہن ہے، میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں وساوس بہت زیادہ آتے ہیں، تو حضرت فرمائے لگے یہ وساوس کا آنا ذکر اللہ کے قبول ہونے کی نشانی ہے، کہ نہیں سارا بوجھ اتر گیا ہے۔ لانا منع ہے، خود بخود آ جائیں اس کی بالکل پرواہ نہ کریں، چاہے غلط عقیدے کے وساوس آ رہے ہوں، غلط ہیں، لانا ہے خود نہ لائے ہیں، یہ غلط عقیدے کی باتیں، گناہ کی باتیں نہ پڑھیں، نہ دیکھیں، نہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے تو نماز میں آ بھی جائے، وہ کوئی ہو اس کی بالکل فکر نہ کریں اس کے، الحمدللہ نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی آپ دیکھو، میں ابھی بھی جو بیان میرا کر رہا تھا نا، بیماری تکلیف جو ہے بس جس کی نسبت اللہ تعالیٰ، اب دیکھو بیمار آدمی تو نہیں چاہتا کہ میں بیمار ہوں، لیکن ہوتا ہے رہنا ہے، چاہے 100 بار بھی حملہ کرے بس سمجھو اگر ہے
وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی ہے الحمدللہ، اور یہ اجر و ثواب کے لیے الحمدللہ۔ بخاری شریف میں جلد ثانی میں کیسی پیاری حدیث شریف ہے جس سے دل کو حوصلہ ملتا ہے، تسلی ملتی ہے۔ کہ لا یصیب المؤمن من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں، جان میں، مال میں، اولاد میں، جان میں کوئی بیماری تکلیف، مال میں کوئی مالی نقصان، اولاد میں کوئی گھڑی آ گئی، فرمائے جس شخص کے ساتھ کہ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اس کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں، اور پھر اس آزمائشی گھڑی میں اللہ صبر کی توفیق اور دعا کی توفیق، صبر کی برکت سے، دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آخرت کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ یہ فلسطین سے، غزہ سے عرب مہمان تشریف لائے ہوئے، جب یہ وہاں جنگ شروع ہوئی ہے تو میں یہاں میاں صادام وقات میرے گھر پر تھا، میں نے ان کو ٹوٹی پھوٹی عربی میں پھر یہی مبارک حدیث شریف سنائی، بخاری شریف جلد ثانی میں۔ یہ چونکہ وہ عرب حضرات تھے، وہ فوراً وہ حدیث شریف کو سنتے ہی وہ مطلب سمجھ گیا حال، اور خوش ہوئے، کہنے لگے اس مبارک حدیث شریف کے سننے سے ہمیں تسلی ملی ہے الحمدللہ۔ بھائی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آ جائے، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہو یا عرصہ لمبا بھی ہو جائے، بس وہ سب گھڑیاں اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہیں۔ ہمارے امام اہل سنت شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اخیر عمر میں کافی عرصہ بیمار رہے، دوائی وغیرہ بھی استعمال کرتے رہے۔ ہمارے بھائی ایک سیالکوٹ میں مولانا طاہر صاحب ہوتے ہیں، ان کا ہر گھر میں آنا جانا بھی تھا، ان کے گھر والوں کا بھی، تو ان کی گھر والی کو خواب میں شیخ صاحب کی زیارت ہوئی، کیونکہ پہلے گھر میں آنا جانا بھی تھا اور تعلق بھی تھا گھر سے، تو خواب میں شیخ صاحب نے فرمایا کہ میں مفہوم رکھ رہا ہوں کہ دنیا میں سے دوائی بڑی کھادی ہن سکون میں جان ہم لبت کے لگا ہے، دنیا میں دوائی بہت استعمال کی لیکن اب سکون سے ہوں الحمدللہ۔ تو بھائی ایک یقین دل میں بٹھا لیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی ہے آ گئی نا، ہاں بس اس میں خیر ہی خیر، اجر ہی اجر اور ثواب ہی ثواب الحمدللہ۔ بھائی مسلمان میں اور کافر کی سوچ میں یہی تو فرق ہے نہیں آگنا، ان کے اوپر حالات آتے ہیں، ان کے سامنے آخرت نہیں ہوتی، وہ حالات کی وجہ سے مایوس بھی ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ مایوسی کی وجہ سے بڑے غلط قدم اٹھا لیتے ہیں۔ اب یہ جاپان ایک ترقی یافتہ ملک ہے، لیکن جتنی خودکشی وہاں پر ہوتی اتنی کہیں نہیں ہوتی آگنا، اجتماعی خودکشیاں کرتے ہیں آگنا۔ ہمارے بھائی مولانا احمد صاحب جاپان میں تراویح پڑھانے گئے، مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں، وہاں لوگ اجتماعی خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا کوئی حال پیش آیا، کوئی نقصان ہو گیا، فوراً بس وہ اب آخر سامنے نہیں ہے، فوراً وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ایک موت سے شاید ہم اسے چھٹکارا پا جائیں گے، نہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے حضرت شاہ کی محمد رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے نا، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے اللہ۔ ہاں اس لیے یہ خودکشی کوئی حل نہیں ہے اللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے اور بھائی اور پوچھ اللہ تعالیٰ اپنی چلو ٹھیک رائے میں تو ہو جاتا ہے اختلاف، الحمد للہ پھر ہے بہرحال پھر مشورے سے پھر جو طے ہو جائے، چاہے اپنی رائے کے خلاف بھی ہو، اس میں انشاءاللہ خیر ہی ہوگی الحمدللہ، تو مشورے کی یہی برکت ہوتی ہے۔ ہاں یہ ہمارے تبلیغ جماعت بڑا اچھا جملہ کہتے رہتے ہیں مشورے میں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، کسی کے مشورے پر عمل ہو جائے آگے وہ بھی ڈرے یا رکھنا بھائی آگے، ہاں وہ اس سے بھی ڈرنا چاہیے کہ بھائی اس سے کہیں غلط مشورہ نہیں دے جائے، اور کسی کے مشورے پر عمل نہیں ہوا تو وہ کہے کہ چلو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، چلو الحمدللہ کہیں میں کوئی غلط مشورہ دیتا اور اس پر عمل ہوتا پھر میرے لیے ہے نقصان دہ بنتی ہوئی چیز، تو رائے میں اختلاف رائے ہو لیکن احترام میں فرق نہ رہ پائے، بس یہ خیال ہے رائے۔
اللہ اچھا چلے خیریت سے، اللہ تعالیٰ کو شکر خود بھی لیتے سب کو دعوت ہے. چلو بھائی بسم اللہ. میں آئے اس کا علاج یہ ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں، کسی جائز کام میں لگا دیں تاکہ دھیان بدل جائے لگنا ہے. آخر وعلیہ السلام خیریت سے ہمارے بس جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے. ہاں بتاؤ کھانے کو دل کرتا ہے؟ کہہ رہے ہیں میرا پڑھنے کو دل نہیں کرتا. میں کہا بھائی کھانے کو دل کرتا ہے. جیسے جیسے بھائی دیکھو کھانا تو کھاتے ہی ہے نا، یاد رکھنا. ہم بس پھر یہ سوچ لیں کہ جس پیاری ذات نے کھانا دیا ہے ان کے لیے دل نہ بھی چاہے پھر ہی پڑھنا ہے الحمدللہ. ہاں اس میں ثواب زیادہ ملے گا انشاءاللہ. دل نہیں چاہ رہا پھر پڑھ رہے ہیں اپنے بیٹے، انشاءاللہ اس میں اجر زیادہ ملے گا. کوشش کریں ہمت کر کے انشاءاللہ. ہاں بس آپ اپنے درسگاہ میں آ کر بیٹھیں خیریت سے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے. بس بچے اپنے بیٹے درسگاہ میں آ کر بس بیٹھ گئے قرآن پاک کھول کر انشاءاللہ. یہ تو شروع میں طبیعت کچھ بند سی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اللہ پاک کھول دیتے ہیں سینہ. ہاں بالکل. دیکھو دل میں ہر خیال کے پیچھے نہیں لگنا ہے یار کرم، بس وہی خیال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو قرآن پاک کے یاد کی طرف لے جائے، قرآن پاک کے حفظ کی طرف لے جائے. جزاک اللہ. میں کئی سالوں سے ایک بڑے گناہ میں مبتلا ہوں، موبائل کا غلط استعمال، استنما بالید یعنی مشت زنی کرنا. کئی دفعہ چھوڑنے کا پختہ عزم کرنے کے بعد پھر گناہ کر بیٹھتا ہوں. میرے لیے دعا کریں کہ یہ گناہ چھوٹ جائے. بہرحال دیکھو یہ گناہ سے بچنے کی فکر ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. کوشش کیا کریں جو گناہ کے اسباب ہیں نا ان سے. اب یہ موبائل کا غلط استعمال ہے، دیکھو جب خواہشات کو ابھارنے والی چیزیں جب ان پر نظر پڑے گی تو پھر یہ جو گناہ کے خیالات ہیں آگے یہ بڑھ جاتے ہیں. اللہ پہلے ایک ساتھی تھے وہ بھی کوئی موبائل کے فتنے مبتلا ہو گئے. چونکہ تعلق تھا میں نے ان کی خدمت میں رکھیا کہ آپ یہ ہے تو اصل یہ ضرورت کی چیزیں ہیں. دیکھو یہ تو آلات ہیں، ایک لوہے کی چیز ہے، آلات ہیں، ان میں تو کوئی خرابی نہیں ہے، ان کے غلط استعمال میں خرابی ہے. میں نے ہمارے دارالعلوم اسلامیہ کے شیخ الحدیث حضرت مفتی مرشد صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ یہ رمضان سے پہلے میں حضرت کی میت میں ایک سفر میں تھا تو حضرت فرمائے لگے، حضرت مولانا عمر پالم پور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ سنایا. حضرت مولانا عمر پالم پور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے یہ ضرورت ہے نا، کہتے ہیں کہ میری ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کی چیز ہے. کہتے ہیں ضرورت یہ ضرر سے ہے، ضرورت اس کا مادہ جو اصلی مادہ ہے ضرر ہے. ضرورت یہ ضرر سے ہے، ضرر کا معنی نقصان ہے، ضرورت کا مادہ ضرر ہے. ضرورت یہ ضرر سے ہے، ضرر کا مادہ ہے نقصان. فرمایا جو چیز ضرورت کے لیے ہو اگر بقدر ضرورت استعمال کی جائے تو پھر وہ نافع ہے، اور ضرورت سے زائد استعمال کی جائے تو پھر اس کا اصلی مادہ جو ضرر ہے وہ واپس لوٹائے گا اور پھر یہی چیز نقصان کا ذریعہ بن جائے گی. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہی موبائل وغیرہ ہیں، اگر ان کو اپنی جائز ضرورتوں میں استعمال کریں، چلو کوئی
خبر گیری کے لیے استعمال کر لیں، کچھ زیادہ ان کے چلو وہ گنجائش ہے. یہ ایسے ہمارے کاروبار کرنے والے بھائی ہیں، اپنے کاروبار کی چیزوں میں استعمال کر لیں، گنجائش ہے. لیکن جب اس سے ہٹ کر آگے اگر ہیں بڑھیں گے تو پھر ہیں وہ نامناسب چیزوں میں استعمال کریں گے تو پھر یاد رکھنا پھر یہ نقصان کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بھائی ابھی عرض کر رہا ہوں اپنی حاضری خود لگائیں. ہاں، اور اپنی حاضری یہ ہے کہ ہمیں اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہمارے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں. یہ ہے حاضری آپ یاد رکھنا. ہم تنہائی میں بھی تنہا نہیں ہیں، یاد رکھنا. اللہ پاک کی ذات اوپر ہٹ جاؤ. وہ ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو. جا کر بس ان کی ذات کا جو استحضار ہے، بس یہ بھی انشاءاللہ گناہوں سے بچنے میں انشاءاللہ معین اور مددگار ثابت ہوگا انشاءاللہ. آ جاتا ہے کبھی کبھی غفلت کا پردہ آ جاتا ہے، لیکن بہرحال اس راستے میں 100 بار بیٹھیں کھڑے ہو جائیں، ہمت نہیں ہارنی ہے. تو کوشش کریں جو غلط موبائل کا غلط استعمال ہے اس میں. تو ایک ساتھی تھے وہ موبائل کے فتنے میں مبتلا، پھر ان سے میں نے کیا بھائی اگر آپ کے لیے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، آپ یہ جو تصویر والا موبائل اس کو چھوڑ ہی دیں. اگر کوئی فرض تھوڑا ہے لگ رہا ہے، آپ سادہ موبائل رکھ لیں، اس سے اپنی ضرورت پوری کر لیں. تو بہرحال انہوں نے کہنا مان لیا. تو پھر کہنے لگے اللہ کا شکر ہے، اب الحمدللہ میں اللہ نے اس کے فتنے سے بچا لیا ہے. تو بھائی جن ساتھیوں کے لیے اگر فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے تو وہ کوشش کریں کہ پھر بھائی سادہ موبائل رکھ لیں. ضرور میں نے بھائی مولانا شوکت صاحب گھر میں نے ٹیلی فون لگ گیا تھا، گھر میں یہ پی ٹی سیل جو ہوتا ہے نا، پی ٹی سیل یہ لگ گیا تھا، لیکن میں نے کس طرح گھر کا فون نمبر یاد نہیں کیا کرا. اور تعلیمی کے زمانے میں اللہ کا شکر ان چیزوں کو ایسی لگاؤ نہیں تھا، بس اپنے پڑھنے سے تعلق ٹوٹا پھوٹا تھا. کس طرح یاد میں کہ بھائی کہ یاد ہوگا فون تو بار بار سے گھر فون کرنا پڑے گا. پھر کوئی نہ کوئی بیمار ہوگا، کسی کو نزلہ زکام ہوگا، وہ ساری توجہ پھر وہ گھر کی طرف چلی جائے گی. اس سے بہتر یہ کہ آپ اپنے کام میں لگیں اور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ گھر میں بھی خیریت عافیت رکھنا. بس ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ ہو جائے گا الحمدللہ. لگے کچھ شدید مجبوری ہو تو ہے، ورنہ تو الحمدللہ چل رہا ہوتا نظام. لیکن چلو اتنی بات میں تو اب چونکہ یہ چیز عام ہو گئی ہے کہ ایک ضرورت کی چیز ہی بن گئی ہے، اور بعض دفعہ بڑے بڑے اس میں اچھے کام میں بھی کام آ جاتی ہیں. اب ہے تو یہ بڑا فون ہے، مجھے اندازہ نہیں. ہمارے میری گھر والی کے رشتہ دار ہیں، ان کی بڑی ہمشیرہ ہیں، وہ امریکہ میں ہوتی ہیں. امریکہ میں تو وہ یہاں ملنے کے لیے آئی، تو ان کے جو خامن تھے ان کے پاس وہ جو امریکہ کا ٹکٹ تھا نا، وہ کوئی آگے پیچھے ہو گیا، اور ایئرپورٹ وہ پہنچ گئے اور جیب میں وہ ٹکٹ نہیں آ رکھنا، اور تو ایئرپورٹ میں داخل نہیں ہونے دے رہے. تو وہاں پھر گھر والوں میں سے کسی کے پاس نہیں، یہ بڑا فون تھا، بڑا فون، وہ بڑا فون جس میں میرا خیال وہ کچھ کیا کہتے ہیں نا، ہوتا ہے واٹس ایپ وغیرہ ہے، کچھ وہ نہیں تھا، وہ جو ٹکٹ تھی اس کا پھر وہ اسکرین پر آ جاتی ہے. انہوں نے پھر یہ وہیں ایئرپورٹ سے کھڑے ہو کر وہیں امریکہ فون کیا، ان کی بیٹی کو فون کیا کہ وہ جو اس کی ٹکٹ ہے اس کی آپ یعنی وہ کیا ہے ہاں تصویر سینڈ. انہوں نے پھر وہاں سے تصویر سینڈ کی اور یہاں ایئرپورٹ، اور پھر وہ بیچارے اندر داخل ہوئے. ورنہ تو میرے خیال وہ ٹکٹ ضائع ہو جاتی، اور میرے خیال کچھ 10-12 لاکھ کی ٹکٹ تھی اگلا ہے، اور وہ ساری وہ ضائع ہو جاتی ہے اگلا. یہ چیزیں ضرورت کی چیزیں ہیں ابھی ہیں، ان کو اگر بقدر ضرورت ہی استعمال کریں. اب دیکھو یہ محاسبہ خود کرنا ہے اللہ، اور کسی ساتھی کو اطمینان نہیں ہے کہ مجھ سے نہیں رہا جائے گا، بس بھائی پھر آپ گناہ سے بچنا ضروری ہے. ٹیلی فون رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، گناہ سے بچنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ہمارے کتنے بھائی ہیں، اپنے کاروبار کرنے والے بھائی ہیں، اور کئی حالات ہیں، لیکن بس اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. ہم اپنے کوئی زیادہ کوئی دائم بہ نہیں ہے. ہاں کوئی اگر ساتھی ایسے ہیں بیچارے کو ان کو فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، پھر بھائی پھر جہاں تک ہو سکے پھر بچنے کی کوشش کریں آپ الحمدللہ. اس سے اپنے کوئی سادہ موبائل استعمال کر لیں ہیں، یہ ہے اس سے اپنی ضرورت پوری کر لیں. اب خصوص طلباء ہیں، اب ان کو تو کوئی اتنی ضرورت نہیں آگے.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ بہرحال یہ چیزیں ہیں ایک راہ ہی بتلائی جاتی ہیں، اور نہیں تو بھائی کسی کے پاس ہو تو پھر اپنی ان چیزوں کو نہیں، پھر جہاں تک ہو سکے احتیاط سے استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ باقی دیکھو جہاں تک ہو سکے گناہ سے بچنے کی بچنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ ہمارے حضرت امیر سید اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اپنی جوانی کی قدر کریں، اپنی جوانی کی حفاظت کریں، بعض دفعہ غلط کام کی وجہ سے کہیں یہ جوانی ضائع نہ ہو جائے۔ ارے شاہ حکیم مختار رحمۃ اللہ نے روح کی بیماری ان کے علاج میں ایک واقعہ لکھا نا کہ میں خیال کوئی نوجوان تھے بیرون ملک گئے، وہ غلط سوسائٹی میں پڑ گئے، وہاں غلط ماحول میں وہاں پر اور بس وہ اپنی جو جوانی تھی وہ بس وہ ضائع ہو گئی۔ یہاں گھر والے جب آئے تو گھر والوں نے شادی کی، اب گھر والوں نے شادی کی، اب وہ گھر والی کے قابل نہیں آکنا۔ آخر بھائی گھر والے کے بھی تو جذبات ہوتے ہیں، اللہ اب وہ گھر والی کے قابل نہیں آکنا، یعنی بالکل ان کا حق ادا کرنے پر وہ قدرت نہیں، وہ ساری زندگی اس نے وہ غلط کاموں میں ضائع کر دی۔ تو 2 ہفتے وہ گھر والی اس کے پاس رہی اور اس کے بعد طلاق لے کر چلی گئی۔ بھائی قدر کرنی چاہیے اسی کی۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تو ہر ایسے کام سے بچیں جس سے اللہ نے خود ہی میں نے عرض کیا نا، اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ہی یہ جو تھوڑا سا دیکھو جو جوانی میں ہو جاتا ہے 15 دن میں 15-20 دن میں جو احتلام ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس یعنی مادے کو نکالنے کا اللہ نے غیبی طور پر کچھ نہ کچھ بندوبست کر رکھا ہے الحمدللہ۔ باقی یہ ہے کہ بھائی باقی اللہ نکاح کی جو گھڑی ہے الحمدللہ جو ہے جب اس کا موقع آئے تو پھر اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ وہ بھی اللہ پاک اللہ خوشی پوری فرما دیں گے، لیکن اس سے پہلے بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ باقی تو تھوڑا بہت جو جوش آتا ہے طبیعت میں اللہ نے اس کو بھی ٹھنڈا کرنے کا کچھ نہ کچھ بندوبست کر رکھا ہے الحمدللہ۔ اور کرتا رہتا ہوں یہ احتلام ہوتا ہے نا، یہ بھی گویا کہ آدھی شادی ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی خواب نظر آ ہی جاتا ہے۔ ہاں ہمارے حضرت مولانا امین سوکاڑی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دیتے ہیں نا کہ راحت اور تکلیف کا تعلق جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہے۔ پھر اس پر مثال دیتے ہیں کہ خواب میں ساری کاروائی روح کر رہی ہوتی ہے، خواب میں ساری کاروائی روح کر رہی ہوتی ہے تو غسل خانے میں جسم کیوں جاتا ہے؟ خواب میں ساری کاروائی تو روح کر رہی ہوتی ہے لیکن غسل خانے میں جسم کیوں جاتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کاروائی کا اثر جسم پر ہی پڑا ہے الحمدللہ۔ اگر آگے انہیں اس کا یعنی روح بھی کرتی ہے، اگرچہ انہیں خواب میں راحت و تکلیف کا تعلق روح کے ساتھ اور روح کے واسطے سے جسم کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ایسی قبر میں یا قبر میں معاملہ ہے، ایسی ہوتا ہے قبر میں بھی راحت و تکلیف کا تعلق براہ راست روح کے ساتھ ہے اور روح کے واسطے سے جسم کے ساتھ، چونکہ روح نظر نہیں آتی وہاں کا راحت اور تکلیف عذاب اور ثواب نظر نہیں آتا ہے۔ ہاں کبھی کبھی اللہ ایمان کی تقویہ کے لیے اللہ پردے اٹھا دے، کبھی کبھی آگنا کسی کے ثواب سے پردے اٹھا دیتے ہیں، کسی کی تکلیف سے آگنا۔ یہ قریب قبرستان ہے یہاں، اب تو خیر یہاں 4 دیواری ہے، مرض پہلے جب میں شروع میں آیا اس سے 20 سال پہلے کی بات ہے، بلکہ 20-21 سال پہلے کی بات جب یہاں پر حاضری ہوئی ہے، یہاں 4 دیواری بھی نہیں تھی۔ اب یہاں یہ بالکل یہی ایک جو سامنے گیلری ہے، یہ گیلری تو کوئی طلباء تھے، ان کو رات کو یہاں قبرستان میں ایک عورت کے رونے کی آواز آئی، قبرستان سے ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی۔ طلباء پہلے تو گھبرائے یا رکھنا، پھر بہرحال کچھ طلباء نے ہمت کی اور وہ قبرستان گئے اور وہی عورت کی قبر قریب کھڑے جہاں سے آواز آ رہی تھی وہاں کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کی، ایصال ثواب کیا اور پھر وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ الحمدللہ اللہ نے مہربانی فرما دی۔ یہ کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں، کسی کے ثواب سے اور کسی کی تکلیف سے اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں۔
دعا فرمائے اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ بھائی اپنے بھائی کی یہ دعا تو اللہ ہر مسلمان کے حق میں قبول فرمائے۔ میرا چھوٹا بھائی ڈپریشن کا مرض ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھائی اللہ تعالیٰ سے شفا کاملہ عطا فرمائے۔ کوشش کیا کریں تنہا ان کو تنہا نہ رہنے دیں، کسی نہ کسی نیک جائز کام میں مشغول رکھیں ان کو الحمدللہ، تو اس سے بھی انشاءاللہ اس سے بھی انشاءاللہ جب دل بٹا رہے گا نا کسی نہ کسی نیک کام میں جائز کام میں لگا رہے گا تو وہ دھیان انشاءاللہ وہ پریشانی کے خیال سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ میں طالب علم ہوں، گھر میں بہت سخت حالات ہیں، اقتصادی بھی اور دینی بھی، خاص کر تکبر عجب میں گھر والے مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے، اللہ عافیت سے رکھے۔ بس اپنی اصلاح کی فکر اور کوشش یہ شروع کر دی، انشاءاللہ گھر والوں پر بھی اس کا اثر پہنچے گا انشاءاللہ۔ ہاں، تکبر و عجب میں گھر والے مبتلا، کوشش کیا کریں کہ اپنے بزرگوں کی نیک باتیں گھر والوں کو بھی سنایا کریں، اس سے بھی انشاءاللہ فرق پڑتا ہے۔ گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم، دین کی باتیں سننے سے بھی دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ہاں، باقی رہا تکبر، میرے تکبر کہتے ہیں دوسرے کو حقیر سمجھ کر اپنے کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھ کر اپنے کو بڑا سمجھنا، یہ مناسب نہیں ہے آگنا ہے۔ بندے میں کیا تکبر ہے آگنا ہے، ایک کہنا میرے اندر تکبر ہے، بھائی بندے میں کیا تکبر، بندے میں کیا بڑائی، جو ایک بھائی کہنے لگے جو روز بیت الخلاء میں جائے اس میں کیا بڑائی ہو سکتی ہے، سوچے سے ہی آگنا ہے۔ صبح و شام پیڑ میں درد اٹھتا ہے، اللہ جب پیڑ میں درد ہو جائے آپ دیکھ لیں، چار پہ ٹھہر نہیں سکتے آپ، کتنی مشکل پیش آتی ہے۔ جو روز بیت الخلاء میں جائے اس میں کیا بڑائی ہو سکتی ہے، بڑائی رب کی شان ہے، بندے کی شان تو پستی والی شان ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ عجب کہتے ہیں خود پسندی کو، اپنی خوبیوں کو سوچنا، جب بھی اپنی کسی خوبی پر نظر جائے فوراً اللہ تعالیٰ کے انعام پر نظر جائے، بس پھر انشاءاللہ پھر وہ عجب نہیں رہے گا، وہ بھی شکر میں بدل جائے گا۔ تو بہرحال یہ نیک باتیں گھر والوں کو بھی بتلا دیا کریں۔ آخری سال ہے، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب نیک طلباء قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں انشاءاللہ، قبول ہی قبول۔ ہمارے قیس رحمۃ اللہ گجر والے میں فرمائے جو طالب علم مدرسے میں آ گیا وہ قبول ہو گیا، الحمدللہ قبول ہی قبول ہے۔ بس یہ کوشش کیا کریں اپنے بڑوں کی بے ادبی سے بچیں، اپنے اساتذہ کرام بزرگوں کی بے ادبی سے بچیں، یہ چیزیں ذرا خطرے کی ہوتی ہیں، یہ بعض دفعہ یہ محرومی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اپنے اندر کوئی بڑائی کوئی فخر نہ ہو، اپنے بڑوں کا ادب و احترام، ادب ہوگا تو علم قطرہ بھی ہوگا، اللہ اس کو سمندر کر دیں گے اور برکتوں سے بھر دیں گے آگے۔ ہمارے گھر والے اکثر بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائے۔ خود ہی بیمار رہتا ہوں، میرے بچے بھی، اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ گھر میں بہت پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ سب پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ عافیت سے رکھیں۔ ایک منٹ کو پوچھیں۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ ساتھی پوچھنے والا ہے، لیکن مولانا حسین صاحب بیچارے پوچھ لیتے تھے، آپ میں سے کوئی ہیں جو پوچھنے والے ہیں؟ ہاں اچھا، مولانا لطیف صاحب، عرب مفتی زکریا صاحب کا فون نمبر ہے یا کسی کے پاس مفتی زکریا صاحب کا فون نمبر؟ ہاں یہ خواب کی تعبیر میرے ذہن میں نہیں ہے، آپ پوچھ کے بتلا دینا اس کے حوالے سے۔ جزاک اللہ۔ ایک منٹ ٹھہرو، کوئی اور بھی شاید آ جائے، وہ بھی ذرا پوچھ لینا۔ مجھے میں کاروبار کرتا ہوں اور مجھے کاروبار میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، کوئی مجرب عمل بتلا دیں۔ نقصان ہو تو بتلاؤں۔ ہمارے ہاں تو بھائی ایک جملہ رکھ کرتا رہتا ہوں، مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، یہ دل سے نکالیں، مسلمان کا گھاٹا نہیں، مسلمان کا تو نفع ہی نفع ہے، نفع میں تو ہے ہی نفع، اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے، لیکن یہ نفع ان آنکھوں سے نہیں، یہ اوپر کی آنکھوں، یہ جنت کی آنکھوں سے نظر آئے گا۔ لیکن بہرحال چونکہ ہم کمزور ہیں، حکم بھی یہی ہے کہ صلی اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، ظاہری حالات کا چونکہ ہم پر اثر ہوتا ہے، تو بہرحال مجھے کاروبار میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، مجھے کوئی مجرب عمل بتلا دیں۔ بھائی ایسا وظیفہ تو خیر ہے کہ بالکل کبھی کاروبار میں نقصان ہو ہی نہ، یہ ذرا کیونکہ میں نے ربیہ رکھی ہے نا، وہ نقصم الاموال، مالوں کا نقصان، جانوں کا نقصان، باقی اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، تو اس لیے پھر جو عافیت کی دعائیں ہیں وہ پڑھتے رہا کریں، الحمدللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اسی طرح اور بھی عافیت کی دعا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافات فی الدنیا والآخرہ، اور اپنی زبان میں کہیں یا اللہ عافیت نصیب فرما، ایمان کی سلامتی نصیب فرما۔ کہتے ہیں ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت وہ عافیت دارین کی نعمت ہے، الحمدللہ کہ اللہ دارین کی عافیت نصیب ہے۔ وہ تو اپنی زبان میں جو عربی میں یاد ہو تو وہ جو عافیت کی جو دعائیں ہیں وہ مانگتے رہے، الحمدللہ۔ پھر بھی کوئی گھڑی آ جائے، پھر یہ سوچیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ مجھے کیا اجر عطا فرما رہے ہیں، پھر اس کو سامنے رکھیں، اس سے انشاءاللہ میرے کروں جو نقصان کا اثر ہے انشاءاللہ بہت کم، بعض اللہ تو ایسے ہوئے نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے ان کے اوپر۔ ہاں 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 آمین آمین۔ عالمی حالات کی اچھا ہاں۔ ایک ساتھی نے پوچھا، بندے کی والدہ نے خواب میں دیکھا ہے کہ آسمانوں پر تھوڑے سے بادل ہیں، چاند خود کبھی ٹوٹتا ہے اور کبھی جڑتا ہے، تعبیر مرحمت فرمائے۔ میرے ذہن میں تعبیر نہیں تھی، تو میرے بیٹے ہیں مولانا مفتی زبیر صاحب، انہوں نے کی جو تبدیلی ہے اس کی طرف اشارہ ہے، تو بس اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک کی ذات ان حالات میں اللہ پاک مسلمانوں کی دستگیری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان پہ، دین پہ اللہ قائم رکھے۔ بیٹھ جزاک اللہ۔ میں رابعہ کا طالب علم ہوں، میرے دادا ابو کی صحت کے لیے دعا فرمائے۔ آمین، اللہ پاک بزرگوں کو صحت تندرستی سے نوازے۔ آپ سے بیعت ہوں، مجھ سے نماز اور اعمال میں بہت سستی ہوتی ہے، میں کیا کروں؟
بھائی سستی کو دور کرنا ہے الحمدللہ ہے ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ جہاں تک ہو سکے کوشش کرنی ہے جو دیکھو فرائض واجبات سنن مؤکدہ ہیں ان کو تو ہر حال میں بجا لانے کی کوشش کرنی ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہر حال میں بجا لانے کی کوشش اور حرام اور مکروہ تحریمی سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرنی ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ میرے اوپر بہت زیادہ قرض ہے کاروبار کی وجہ سے دعا فرما دیں اللہ اپنے بھائی کو اللہ قرضے سے خلاصی عطا فرمائے میں طالب علم ہوں میرا تکرار مطالعہ کرنے کے لیے دل نہیں کرتا میری اصلاح فرما دیں اور گناہ بھی بہت ہوتے ہیں بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے بس نے دیکھو گھر سے اپنے آنے کے مقصد کو پہچانے اپنا ہمارے ایک بڑے عالم دین یہاں مدرسے میں تشریف لائے بلکہ ہمارے حضرت مولانا احمد لدھیانوی صاحب دام بقات العالیہ جو ایک بڑی جماعت کے امیر ہیں یہاں تشریف لائے طلباء میں بیان فرمایا تو بیان میں پہلا جملہ یہ فرمایا کہ طلباء فرما لگے تم انتخاب خداوندی ہو تم انتخاب خداوندی ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے چنا ہے الحمدللہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس انتخاب کی قدر کریں آگنا ہے ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مطالعہ کرنے کو دل نہیں کرتا نہ بھی کرے پھر بھائی شکل بنا کر بیٹھ جاؤ مطالعے کی شکل بنا کر بیٹھ جاؤ بھائی ان کتاب کھول کے سامنے انشاءاللہ جب آپ مطالعہ کریں گے تو کچھ نہ کچھ بات ضرور سمجھ میں آ گیا میں آپ سے بیعت ہوئی ہوں میرے سسر گھر میں بہت لڑتے رہتے ہیں مجھے غصہ آتا ہے میں برے الفاظ بول دیتی ہوں اصلاح فرما دیں بس یہ ہے جہاں تک ہو سکے یعنی گھروں میں کچھ حالات پیش آتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ابھی گھر میں کچھ مسئولات آئی ہوئی پردے میں کچھ بتلا رہی میرے خاوند ہیں وہ کچھ ان کا سخت مزاج ہے تو گھر میں والدہ نے کہہ رہا آپ نے دب کا نہیں رہنا دب نہیں غلط بات ہے بھائی میری گھر والی کہنے لگی خاوند کو تو سرتاج کہتے ہیں آگے وہ کہتے ہیں ورنہ سر پہ چڑھ جائیں بھائی تو بھائی خاوند تو پہلے ہی سر پہ چڑھا ہوا ہے اس کو کیا نیچے اتارنا ہے نہیں الحمدللہ نہیں یہ بات ہے نا بس یہ اللہ تعالیٰ بیٹیوں کو ان کو صبر کی تلقین جھکنے کی تلقین کہنا ماننے کی تلقین ہے مقابلے کی تلقین نہیں کرنی آگنا ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں ہے جھگڑے کا حل جھکنا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے وہ جھکتا نہیں اللہ ان کا سر عرش لگا دیتے ہیں الحمدللہ بس خاموشی آگنا ہے ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا اور میرے حضرت شیخ صاحب پوچھنے لگے مجھے غصہ بہت آتا ہے فرمانے لگے غصے کا آنا برا نہیں غصہ وہ برا ہے جس میں کسی پر ظلم زیادتی ہو بس ظلم سے بچا کریں میں طالب علم ہوں کبھی آخرت کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوتا ہوں
اور کبھی سبق کا غلبہ ہوتا ہے۔ بھائی سبق پڑھنا یہی ہے۔ اور بھائی ان کو چھوڑ دو، زیادہ بھائی چلنے پھرنے دو بچوں کو، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے۔ اور بھائی گود میں نہ بٹھاؤ رہا، چھوڑو رہا، بس ان کو چلنے دو رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ استاد تھے گجرا والا میں، ان طلباء کو کہہ رکھا تھا میرا بیٹا اگر چھت سے بھی گرا تو میں نہیں اٹھانے والا۔ ہاں وہ اتنی بس زیادہ نہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ مہمان آئے ہوئے، ایک چھوٹی بچی، اب وہ چھوٹی مہمان دوسرے، وہ ان کے ساتھ بچی تھی، ایک اور مہمان، اور وہ ان کی طرف سے میں نے منع کیا، ڈانٹا ان کو، بھائی ہر جگہ یعنی کوئی دیکھنا ہوتا ہے اللہ اپنے گھر میں، بس چلو بچے ہیں، چلو جن سے ہے، باقی اپنے پھر وہی شیطان ہے، وہ آگے پھر آگے بڑھا دیتا ہے اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ ہر ایسی تنہائی جس میں فتنے کا اندیشہ ہو اس سے دور رہیں الحمدللہ۔ اللہ میرے بچے آتے ہیں، بس صرف سر پر کبھی کبھی ہاتھ رکھ دیتا ہوں، ورنہ بس وہ زیادہ نہیں سے زیادہ آگے کوئی بچے لے کر آ جائیں، بس سر پر ہاتھ رکھ دیا بچنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ۔ ایک ساتھی نے اپنے گھر والوں کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ صحت تندرستی سے نوازے۔ بندے کے لیے دعا فرمائے، اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائے، گھر کے اندر آپس میں پیار محبت اور دینی علوم بہرحال دینی ماحول بن جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اکثر غلط بات پر غصہ بہت آتا ہے، موبائل کے اوپر بد نظری بھی ہو جاتی ہے، بس بھائی بچا کرے ہیں، جہاں بھی اندیشہ ہو ہے نظر کے ہے خراب ہونے کا، بس کوشش کریں پھر اس قسم کی حالت سے دور رہیں۔ جہاں ایک آلہ ہے، میں نے کہا نا ٹیلی فون موبائل رکھنا آگے گناہ سے بچنا ضروری ہے، یہ اس سے ہم ہیں۔ بندے کی شادی نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ مرحمت فرمائیں کہ میں حافظ ہوں نابینا نظر نہیں آتا۔ بندے کی شادی نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ وغیرہ مرحم فرما دیں۔ بس سب سے بڑا وظیفہ تو دعا ہے۔ اور یا رحیم یا ودود، اس نیت سے پڑھتے رہے کہ اللہ دلوں میں اللہ نرمی اور محبت ڈال دیا کرے۔ میں حافظ ہوں نابینا نظر نہیں آتا، بھائی انشاءاللہ میں ابھی رکیہ نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آ گئی اس میں خیر ہی خیر ہے، اجر ہی اجر ہے۔ میں ایک جلسے میں تھا، وہاں پر ایک نابینا حافظ صاحب بیٹھے ہوئے، ایک بھائی حافظ صاحب سے پوچھنے لگے جو نابینا تھے کہ آپ آنکھوں کا ثواب لینا چاہتے ہیں، آنکھوں کا ثواب، آنکھوں سے دیکھنے کا ثواب لینا چاہتے ہیں؟ وہ آگے سے کہنے کیوں نہیں، ضرور لوں گا۔ ایک بھائی ان کو کہنے لگے کہ آپ یہ نیت کر لیں، بس یہ نیت کر لیں کہ اللہ مجھے آنکھیں عطا فرمائے، میں اللہ کے گھر کی زیارت کروں گا، اپنے والدین کی زیارت کروں گا، اپنے بزرگوں کی زیارت کروں گا، اپنے بہن بھائیوں کی زیارت کروں گا، قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، قرآن پاک کی زیارت کروں گا، اور میں اس نیت پر ابھی سے آپ کو آنکھوں سے دیکھنے کا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا الحمدللہ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی ہے، اللہ سے مانگتے رہے ہیں، اور چاہے کوئی کہتے ہیں بیماری لا علاج کیوں نہ ہو، ڈاکٹر حضرات لائے، لیکن اللہ کے ہاں تو کوئی لا علاج نہیں ہے۔ یہ مسجد نبوی شریف ہے، مسجد نبوی شریف میں
مسجد نبی شریف میں وہاں پہلے امام تھے مسجد نبی شریف کے حضرت مولانا عبدالعزیز صالح رحمہ اللہ تعالیٰ، یعنی پرانے بزرگ امام تھے، اب تو خیر وفات پا گئے۔ کہتے ہیں یہ نابینا تھے، نابینا۔ جب ان کو مسجد نبی شریف کا امام مقرر کیا، بس جیسے ہی مصلی پر مسجد نبی شریف کے مصلی پر نماز پڑھانے لیے کھڑے ہوئے، اللہ نے ان کی بینائی لٹا دیا۔ کبھی کبھی اللہ اپنی پورے کی نشانیوں میں دکھلاتے ہیں، الحمدللہ۔ والدہ صاحبہ کی صحت کی دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ میرے لیے شادی کی دعا فرما دیں، اللہ پاک اپنے بھائی کو نیک گھر عطا فرمائے، والدین کو صحت تندرستی سے نوازے۔ بندے کی شادی نہیں ہو رہی، اچھا اللہ ہوگا انشاءاللہ، یہ بھی ہوگی۔ اچھا، حفظ کی کلاس پڑھاتا ہوں، دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مجھے لڑکوں کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ ہاں، بس یہ جو خیالات آ جاتے ہیں، بس اپنی نظروں کو جھکا لیا، ہر ایسی صورت شکل جس کی طرف نے بس دیکھنے سے غلط میلان کا اندیشہ ہو تو پھر وہ ان کے حق میں بس وہ عورت کے حکم میں ہے، پھر بس وہاں پر نظر جھکا لے فوری آگنا، اور ہر ایسی تنہائی سے بچیں جس میں فتنے کا اندیشہ ہو رہا ہے۔ مجھے دم کرنے کی اجازت عطا فرمائیں بھائی، الگ ملیں پھر دیکھیں گے ذرا۔ میں امام مسجد ہوں، کچھ حضرات کی طرف سے پریشانی ہوتی ہے، دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرمائے۔ بھائی یہ کچھ تھوڑے بہت نے مسجد میں کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے توجہ اللہ کا ذریعہ بنتے ہیں، دعا کا ذریعہ الحمدللہ۔ بس ایسا ہے، کچھ حضرات بس نے خاموشی اختیار کر لی، آگے کچھ کہہ بھی لیں، برداشت کر لیں، برداشت نہیں، اس سے پھر آہستہ آہستہ اللہ پاک کی ذات نے اللہ تعالیٰ اللہ حالات کا رخ بدل دیتے ہیں۔ میرے بھانجے حفظ کر رہے ہیں، عبدالہادی، عبداللہ، عبدالتواب، محمد علی، ان کو سبق یاد نہیں ہوتا، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ عبدالتواب کچھ کھاتے نہیں ہیں، ان کی صحت کے لیے بھی دعا فرما دیں، آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ دعا ہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو سب کے سینوں کو قرآن پاک کے نور سے منور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ مہر۔ دین اسلام کی غلط تشریح مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، والدین اور بہن بھائیوں کا ذہن مغرب پسندی کی وجہ سے اور انتہائی غلط نفاق پر مبنی باتیں کر جاتے ہیں، احساس بھی نہیں ہوتا۔ بس بھائی ان کے حق میں دعائے خیر کرتے رہے، اللہ پاک کی ذات، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ پاک کی ذات اپنے نیک رستے کی سمجھ عطا فرمائے۔ بس جو بحث و باس ہے نا اس سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ چند پرچیاں رہ گئی، بس اسے ان شاء اللہ کرتا ہوں، چند پرچیاں تھوڑی سی رہ گئی، بس میں ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، 15 سال ہو گئے ہیں شادی کو،
اللہ تعالیٰ دیں گے بھائی انشاءاللہ، ہیں جھولی پھیلائے رکھنی ہے اللہ تعالیٰ کے خزانے میں۔ مجھے مرکز میں ایک بھائی وقت لگا رہے، کہنے لگے مجھے 30 سال کے بارے میں بیٹا عطا کیا، بڑھاپے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد دی۔ ایسی مثالیں ہیں الحمدللہ۔ کاروبار مکمل بند ہو گیا ہے، جس کام کا بھی ارادہ کرتے ہیں مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے بھائی کے کاروبار میں، روزی میں اللہ رزق حلال میں برکت نصیب فرمائے۔ بس یہ کچھ گھڑیاں یعنی اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کے لیے آتی رہتی ہیں، بس رب کا در نہیں چھوڑنا، چاہے ٹکڑے کھا لیں۔ گھر میں آج کل اکثر لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، بحث و مباحثہ رہتا ہے، خاص طور پر والدہ اور اہلیہ کے درمیان دعا فرما دیں۔ بھائی جھگڑے عرض کرتا رہتا ہوں، جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں ہے، جھگڑے کا حل جھکنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے وہ جھکتا نہیں، اللہ ان کا سر عرش لگا دیتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں، آدم طارق سرگودا سے ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ پاک سے صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ میں طالب علم ہوں، میرے مجھ سے گناہ بہت ہو جاتے ہیں بھائی۔ گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے، اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھیں۔ تنہائی میں جائیں تو تھک کر جائیں اگر، ہاں ہمارے ہر شاہ کی مختصر حضرت فرماتے تنہائی میں جاؤ تو تھک کر جاؤ جا کر، ہاں اپنے آپ کو کسی نہ کسی نیک کام میں، جائز کام میں اتنا تھکا دیں کہ چارپائی پر لیٹیں تو سوائے نیند کے اور کچھ نہ ہو، بس ہاں سو جائے الحمدللہ، بس اپنا کھانا کھائے اور سو آرام کرنا۔ والدین کی نافرمانی بہت ہو جاتی ہے، اس سے تو بھائی بچنا ہے، کوشش کرنی ہے ہمیں۔ بہت پریشان ہوں، والدین کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے۔ بھائی آپ ان سے ادب و احترام سے پیش آئیں، ان کی خدمت کریں، انشاءاللہ خدمت سے بھی انشاءاللہ دلوں میں محبت انشاءاللہ پیدا ہوگی۔ گھر میں بہت پریشان ہوں، خصوصی دعا کریں، اللہ پاک سے دعا ہی دعا ہے۔ امی ابو کی طبیعت خراب رہتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ان کے اوپر جادو کے بہت اثرات ہیں، اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ کسی نیک عامل سے چلو ہیں، اگر جادو کے اثرات ہیں تو چلو کسی نیک عامل سے علاج بھی کروا لیں۔ خوش رہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبی کریم۔ یا اللہ ہمارے اعلیٰ سب مہمانوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرما، ان کے گھر والوں کو، والدین بہن بھائی بچوں قبول فرما۔ ہمارے حضرت اقدس سر میاں صاحب نام برکات علی بیمار ہیں، دعا فرمائیں اللہ ہر کو اللہ شفائے کاملہ نصیب فرما۔ ہمارے تمام اکابرین یا اللہ ان کا سائے شوق و صحت عافیت سے تادیر ہم طلباء پر قائم فرما۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ میں نے توبہ کی کفر سے، شرک سے، بدعت سے، غیبت سے، چغل خوری سے، چھوٹے بڑے سب گناہوں سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ ہم بیعت ہوتے ہیں چاروں سلسلوں میں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ میں۔ یا اللہ ان بزرگوں کی برکتیں نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور جنت میں
آپ کے مبارک قدموں میں جگہ نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. بس اس نیک تعلق سے مقصود اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کا اور ان کو راضی کرنے کا ایک عہد کرنا ہے. پھر جہاں تک ہو سکے 5 وقت کی نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت اور اپنی حق حلال کی روزی. میں اپنے حضرت کی مجلس میں جامع شفیع میں بیٹھا ہوا نام لے کر مخاطب کیا. فرمانے لگے حسن، دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا چل جائے گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ سب ارمان پورے کریں گے. اللہ ہمارے بزرگوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، سب کو اللہ رزق حلال وافر نصیب فرمائے. زبان سے جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغل خوری سے بچنا ہے. ایک ایک عمل میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر کرنی ہے. بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں. 3 تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھتے رہے. تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف. تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار، درود شریف. نماز والا درود شریف پڑھ لیں، وہ افضل ہے. کوئی مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ نبی الامین، اللہ اکبر، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں. یہ 3 تسبیحات 100 بار پڑھ لیں، ہمت ہو زیادہ، ورنہ کم از کم 10 بار تو پڑھ ہی لیں گے. اور باقی راستے میں آتے جاتے کوئی زبانی مصروفیت نہیں، تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، درود شریف، استغفار، کوئی بھی نیک کلمہ چاہے وقفے وقفے سے پڑھتے رہے، تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہے. میرے حضرت فرمانے لگے یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے، مشین. اس سے ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ. یہ کتنی بڑی کمائی کی، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے بڑھ کر کمائی کی. لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے. نیکی آخرت کا سکہ ہے، اسی قدر و قیمت آخرت معلوم ہوگی. اللہ سب کو نصیب فرمائے. اب اذان کے ساتھ ساتھ اکٹھا جواب دے لیں گے انشاءاللہ. اب ہمارے حضرت شاہ حکیم اللہ جامع شفیع میں ہے، مغرب کی اذان ہو رہی، حضرت کا بیان ہو رہا. حضرت شاہ حکیم رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے بیان جاری رکھا. پھر بیان ختم کرنے کے بعد فرمایا کہ پھر اب اذان کا اکٹھا جواب دے لو. الحمدللہ اکٹھا بھی دے سکتے ہیں بعد میں. یا اللہ ہمارے سب مہمانوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین برحمت.